ناس کے لیے بھی قرآن پاک کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں جو ایک تقسیم ہے نا، یہ ختم کرنی چاہیے کہ حفاظ اور علماء تو سوار کے عمدہ کر کے قرآن پاک کو پڑھیں گے اور ہم عوام الناس جس طرح مرضی پڑھ لیں، ایسی بات نہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنا، ایک بندے کو پڑھنا نہیں آتا صحیح تلفظ سے، تو اب اس کا یہ بہانہ ذہن میں ہونا، یہ عذر ذہن میں ہونا کہ میری تو اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اب میں جس طرح کا پڑھتا ہوں ایسے ہی چلنے دیتا ہوں، یہ بڑی عمر بھائیو کوئی عذر نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تعلیم و تعلم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، تو ہمارے ہاں ہے کہ بچے پڑھتے ہیں اور بڑے نہیں پڑھتے۔ اکثر صحابہ کرام نے بڑی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ 10,000 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ اکثر صحابہ کرام نے بچپن میں حفظ قرآن نہیں فرمایا، اسلام لانے کے بعد کچھ عرصہ بعد قرآن پاک کو یاد کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ بچپن میں چونکہ میں صحیح نہیں پڑھ سکا تو لہٰذا اب کیا کرنا ہے، اب تو بڑا ہو گیا ہوں، اب تو میرے لیے مشکل ہے۔ نہیں بھائی، بڑی عمر کے بعد بھی یہ تو سیکھنا تو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، گور تک، قبر کی دیواروں تک ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو اس میں یہ بات ذہن میں کبھی بھی عذر کے طور پہ نہ آئے کہ اب تو ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم کس طرح سیکھیں۔ اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں ہی سیکھا ہے، تو اس کے لیے صحیح قرآن پاک پڑھنے والے کے پاس بیٹھنا، اس سے وقت لینا۔ ہم نے اپنے پنجاب کے بڑوں سے سنا ہے، شرع وچ شرم کا دی، شریعت میں دین سیکھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو وہاں کی پریشانی سے تو بچ جائیں گے نا، یہاں کی جھجک برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں۔ میں جس مدرسہ میں پڑھا ہے وہاں ہم سے پچھلی کلاس کے اندر ایک صاحب ہوتے تھے، ان کی عمر کوئی 73 سال کے قریب تھی جب وہ عالم بن کے فارغ ہوئے، اپنے کام کاج سے، اپنی زندگی سے، اولاد بیانے سے فارغ ہو گئے، تو باقاعدہ وفاق المدارس کے ساتھ امتحان دیتے تھے ہر سال، کوئی برکت کے لیے صرف حاضری کے طور پہ نہیں، باقاعدہ پڑھا عمر کے اس حصے میں جا کے۔ اللہ پاک نے نواز دیا۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں، انہوں نے 50 سال کی عمر کے بعد ابھی ان سالوں میں حفظ قرآن کیا ہے، بڑا مصروفیت کے باوجود روز قرآن پاک کو وقت دے کے۔ تو یہ مثالیں میں اس لیے عرض کر رہا کہ یہ ممکن ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی نا امیدی نہ ہو کہ یہ اب نہیں ہو سکتا، یہ اب کیسے ہوگا۔ بھئی یہ اب بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ممکن ہے۔ ہمیں مثبت ذہن بنا کے قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح تلفظ سے کرنے کو سیکھنا ہے۔ اور یتلونہ حق تلاوتہ میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں تو قرآن پاک ہم پہ اثر کرے۔ ان الذین یتلون، وہ لوگ جو قرآن پاک کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ایمان والوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی آیات کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ تو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے قرآن پاک ہمارے دل پہ اثر کرے۔ اب یہ اثر کیسے ہوگا؟ جب قرآن پاک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو پڑھا جا رہا ہو جب وہ ہماری سمجھ میں آئے گا تو اس کی تاثیر بھی دل پہ ہوگی۔
دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو وہ ہم پہ کیسے اثر کرے. چائنیز زبان ہمیں نہیں آتی، ایک بندہ یہاں چائنیز زبان کا ایک پیپر لے کے کھڑا ہو جائے اور یہاں میں وہ چائنیز زبان میں کوئی باتیں کرے جس کے اندر انتہائی رلانے والی باتیں ہوں، بڑی دل کو چھو جانے والی باتیں ہوں، وہ کھڑا ہو کے یہاں پڑھے، اس کے پورا صفحہ پڑھنے سے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ رو رہا ہے، اس کا دل غمزدہ ہے، دکھ کے کیفیات ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس نے کیا پڑھا. یا وہ کوئی صفحہ لے کے کھڑا ہو جائے چائنیز زبان کا، 4-5 لطیفے سنائے ہنسی کی باتیں، خود ہنس ہنس کے دوہرا ہو جائے گا اور ہمیں ہنسی نہیں آئے گی. آئے گی ہنسی تو اسے دیکھ کے آئے گی، بات کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بھائیو جب بات سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو تو وہ دل پہ اثر کیسے کرے گی؟ تو قرآن پاک کو سمجھنا بھی ساتھ ضروری ہے. اور یتلونہ حق تلاوتہ کے اندر تلاوت کی مقدار کو بڑھانا بھی آتا ہے، تلاوت کی مقدار کو بڑھانا بھی آتا ہے. ہمارے رائیونڈ کے جو امام ہیں مولانا معاذ صاحب، وہاں نماز پڑھاتے ہیں، کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز میں امامت کرتے ہیں. صبح تہجد کے وقت سے لے کے رات عشاء کی نماز کے بعد تک ہر روز ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں. کئی سال سے ان کا معمول ہے. اب آپ دیکھیں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھنے والا بندہ جب مصلی امامت پہ آئے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی دل کی دنیا بدلے گی. اتنا وقت جو قرآن پاک کو دے، بندہ کس چیز کو وقت دیتا ہے؟ جس سے اسے محبت ہوتی ہے، جس سے اسے لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. انہیں قرآن سے ایک تعلق ہے، ایک لگاؤ ہے. آپ نے فرمایا جس دل میں قرآن نہیں وہ تو ویران گھر کی طرح ہے. تو ویران گھر کی اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی. قرآن پاک پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، رمضان آ رہا ہے نا آگے، القرآن والصیام یشفعان العبد یوم القیام. قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کے سفارشی بنیں گے. ایک بندہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں پھنس جائے نا، کسی ناجائز مقدمے میں، کسی چیز میں، تھانے میں ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، 2 لوگ آئیں تھانے کے اندر، ایس ایچ او سے کہیں بھئی یہ بندہ ہمارا ہے اس کو چھوڑ دیں. ایس ایچ او صاحب کہ اچھا آپ کا بندہ ہے، لے جائیں. اب وہ دونوں اس کو چھوڑا کے لے آئے. کتنا بندہ احسان مند ہوگا نا، تو وہ مصیبت میں کام آئے، پریشانی کے اندر کام آئے. اللہ پاک فرما رہے تم جتنی بھی پریشانی کے اندر ہوگے، اگر قرآن پاک سے تمہارا تعلق ہوا، تم روزے کی صفت والے ہوئے، تو قرآن اور روزہ آئیں گے تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے. یشفعان العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بندے کے سفارشی بنیں گے. تو رمضان کا انتظار ہو. تلاوت صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان کے اندر بھی محبت سے تلاوت میں لگے رہا کریں. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھاتے تھے، مولانا ہیں، ان کے والد صاحب اور والدہ دونوں بڑے قرآن کے عاشق تھے. یہ 2 رمضان پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. قاری ہاشم صاحب ایوبیہ مسجد کے امام بھی تھے، حفظ وہاں پڑھاتے تھے کئی سال سے. تو روز 3 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، 10ویں دن ختم قرآن ہوتا تھا. پوری زندگی کا معمول 10ویں دن ختم قرآن پاک. اور جو ان کی والدہ محترمہ تھیں، وہ قرآن پاک کی 1 منزل روزانہ پڑھتی تھی. قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں. وہ 7 منزلوں میں سے ہر ایک منزل کی روز تلاوت ہوتی. جمعہ کے دن 7ویں دن ان کا ختم قرآن پاک ہوتا تھا. گھر کے لوگوں کو جمع کر کے دعا. تو یہ ہمارے زمانے کی مثالیں ہیں. اتنا پڑھنے والے، ایسا پڑھنے والے، تدبر سے پڑھنے والے.
تو بھائیو ان چیزوں کو ہم جب وقت دیں گے، ہمارا ان سے شغف ہوگا، ہم مانوس ہوں گے، تو پھر ہمارے دلوں پہ اثر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اپنے مردہ دل کو قرآن پاک کے ذریعہ سے زندہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان حیات الصحابہ میں لکھا ہے، فرمایا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا گزرے جس میں میں دیکھ کے قرآن پاک نہ پڑھوں۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک دن بھی ایسا پسند نہیں ہے۔ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر جتنی عبادات اعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ نور رات کے آخری پہر میں دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت میں مجھے جو ملا وہ اور کسی عمل میں نہیں ملا۔ بھائیو اب فجر سے پہلے اٹھنے کا معمول بنایا جائے، تہجد میں اٹھنے کا معمول بنایا جائے، صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت، دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہی تحط الخطایا، آب زمزم کے دیکھنے سے عبادت بھی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ والنظر فی وجہ العالم، کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہم جب اس کو کھولیں گے، دیکھنے سے ہی عبادت شروع ہو جائے گی، پھر پڑھنے سے، پھر سمجھنے سے، پھر عمل کرنے سے، پھر آگے پہنچانے سے عبادات کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہر ایک ایمان والے کا اولئک یؤمنون بی، صحیح معنی میں قرآن پاک پہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہر ایمان والے کا اس قرآن پاک سے ایسا ہی تعلق ہو۔ وَمَن یکفر بِہ، جو قرآن پاک کے منکر ہیں، قرآن پاک کے انکاری ہیں، اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، جہالت میں بھٹکتے رہیں گے، اندھیروں کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے، پوری زندگی یہی نہیں انہیں پتہ چل پائے گا کہ دنیا میں آئے کیا کرنے تھے، ہمارا مقصد حیات کیا تھا۔ تو قرآن پاک سمجھائے گا، رہنمائی کرے گا۔ تو ہر ایک بھائی اس مجلس میں نیت کرے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، سیکھیں گے انشاءاللہ، پھر قرآن پاک کو پڑھیں گے، دیکھ کے بھی، زبانی بھی صورتوں کو یاد کریں گے، اور اس کے سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ